السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، اور ہم نے کل قصہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور آج ہم 15 نمبر آیت سے ہم پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتانے کا مقصد جو ہے وہ مشرکین مکہ کو جو سرداری پہ بڑا کہتے ہیں کہ اتراتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ سرداری کچھ بھی نہیں، میں تمہیں بادشاہیت کا بتاتا ہوں کہ میرے فرما بردار بندے اور جو نبی پیغمبر تھے تو ان کی تو جو بادشاہیت تھی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ کے بعد 500 سال بعد تھا، 500 سال بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زمانے میں ان کا 1500 سال کا تقریباً فرق ہے۔ یہ بھی حضرت یعقوب کی نسل میں سے بنی اسرائیل کے جو تھے نبی پیغمبر، یہ انہی میں سے آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، انہی کی لڑی میں سے تھا۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی جو خصوصیات اور یہ سارا جو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ ہم نے دیا، اللہ نے دیا کیا، داود حضرت داؤد علیہ السلام کو، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علماً بڑا علم دیا، علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایسا علم عطا کیا ان کو کہ جو کہتے ہیں نا کہ واقعی ان کی شان کے لائق تھا، کہ خاص علم کا حصہ عطا کیا۔ اور یہاں اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ جو علم ہے اس سے فضیلت آتی ہے، علم سے فضیلت آتی ہے۔ وقال، آگے سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد کیا کہا، وقال الحمد للہ الذی، انہوں نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت اکثریت اپنے مومن بندوں کی اکثریت میں سے ہمیں فضیلت دی۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی، کہ فضیلت کون کون سی تھی۔ سب سے پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں بڑی خوش آواز دی تھی، جو کہتے ہیں نا لحن داؤدی عطا کیا تھا، کہ وہ اس لحن داؤدی کے ساتھ صبح شام زبور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی اس کی جو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کی تسبیح اور ایسی تحلیل کرتے تھے کہ انسان تو انسان کیا، چرند پرند بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور نہ صرف اور تسبیح میں شامل ہوتے تھے بلکہ جو پہاڑ ہیں کہ وہ بھی گونج اٹھتے تھے اللہ کی حمد سے، کہ اتنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ان کو کہ جو کہتے ہیں نا کہ لحن داؤدی، یہ بہت مشہور ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سلطنت، بادشاہیت تو دی تھی، لیکن اپنا ذریعہ معاش جو تھا وہ لوہے کی زرہ بنا کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک ان کے لیے جو معجزہ بھی تھا کہ وہ لوہے کو بغیر تپائے، ان کے لوہا گرم کر کے آپ اس کو شیپ دیتے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی ہاتھ میں لیتے تھے موم کی طرح جس طرح مرضی یعنی کہ اس کو شیپ میں دے سکتے تھے۔ اور ظاہری بات ہے اس کو کہتے ہیں باریک باریک کڑیاں بنا کے سب سے پہلے کہ وہ زرہ جو ہے نا وہ بناتے تھے، تو اس سے ان کی معیشت کا سامان بھی ہو گیا، یعنی کہ یہ صرف نا زرے بنا کے اپنا ٹوٹل خرچہ کرتے تھے، یہ اس بادشاہیت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے۔ تو جو کچھ تھا وہ خلق خدا کے لیے، اور وہ سب ان کے جو اللہ کا جو رزق دیا وہ سب ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے، لیکن اپنا جو گزارا نا وہ لوہے کے زرہ بنا کے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اہم جنگی ضرورت باریک باریک کڑیاں اس سے جو بن گئی تھی، اور یہ نا حضرت جو داؤد علیہ السلام کا نا کہ بہت زیادہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تو کیا ہی کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی، اور اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کیا تھا، اور کیا انسان تو انسان، جن و شیاطین جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں یہ ان کے قبضے میں تھے، اور ان سے بڑے بڑے کام یہ لیتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرواتے تھے، غوطے لگواتے تھے، اس میں سے جو کہتے ہیں نا مونگے موتی وہ نکالتے تھے، اور بڑے بڑے جو کہتے ہیں تالابوں جتنے لگن بناتے تھے،
بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیکل سلیمان، تو یہ سارا جو ہے وہ جنوں نے بنایا تھا ٹوٹل انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی تھی کہ کسی کو بھی میسر نہیں تھی، کسی کو بھی یعنی کہ نا یہ کر نہیں سکتے تھے. تو اس کے بعد کیونکہ انہوں نے سورہ سواد میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جی آپ مجھے ایسی حکومت عطا کریں کہ اللہ نہ کسی کو پہلے دی ہو اور نہ کسی کے پاس ہو، نہ کسی کو دی جائے بعد میں. تو اب جو کہتے ہیں نا کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک رات ایک سرکش جن اچانک یہ کوشش کر رہا تھا کہ میری نماز میں خلل ڈالے، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. کہتے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور تم دن میں اس کو دیکھتے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی کہ جو انہوں نے اللہ سے کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی جو کہتے ہیں نا کہ ملکیت عطا کرنا، ایسا ملک اچھی عطا کرنا اللہ کی کسی کو نہ دی ہو. تو یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا اس جن کو. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ان کو عطا کی تھی، اور آگے سے انہوں نے کیا کیا، صرف شکر. یہاں اللہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ کسی بھی نعمت پر جو شکر ادا کرنا وہ اصل نعمت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے. نعمت کا شکر ادا کرنا تو اصل نعمت سے بھی بڑھ کر ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ کی حمد کرے، اور ان کی نعمتوں سے جو کہتے ہیں نا بہت افضل ہے اللہ کی حمد کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو کہتے ہیں نا کہ سراہا وہ یہ کہ وہ میرا شکر ادا کرتے تھے. اور اتنی بادشاہیت کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ ٹوکریاں بناتے تھے، وہ ٹوکریاں بنا کے اپنا گزارا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ نے ان کو کہا تھا، اور قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ بے شک آپ رکھیں، آپ سب کچھ یہ جو جتنا کچھ ہے یہ خرچ یہ آپ ان کو روک بھی رکھیں، کوئی باز پرس نہیں. یعنی کہ ان کو تھا کہ وہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، ان کو اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر بھی نہیں، کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ ساری دولت حکومت کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کو، کہ یہ اللہ کی امانت ہے. تو اللہ کی امانت ہے، اور اپنی وہ روزی حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بنا کے کرتے تھے. تو یہ تو یعنی کہ لیکن ان کا کیا تھا، اللہ نے جس چیز کو سراہا وہ کیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت سے اپنے مومن بندوں پر فضیلت دی. اس سے کیا مطلب بنتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بے شک اللہ کے وہ افضل بندوں میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن ان سے بھی کیونکہ نبیوں کی لڑیوں میں سے تھے، 1,24,000 نبیوں میں سے. اور تیسرے سپارے کی جو پہلی ہے تلک الرسول فضلنا، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ خود ہی قرآن میں کہتا ہے یعنی کہ ان سے بھی زیادہ فضیلت والے اور بھی بندے. تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فضیلت دی. اللہ نے ان کے شکر کو سراہا کہ یہ جو شکر ہے. اور بتانے کا یہ مقصد سارا کیا تھا کہ یہ جو اے مکہ کے سرداروں، یہ جو تم تھوڑی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر، چند جانوروں پر، جو کہتے ہیں اونٹوں پر یا بکریوں کے ریوڑ پر یا چند سونے چاندی کے قیمت پہ یا چند غلاموں پر، یہ جو تم بڑا تکبر اور بڑائی اور سرکشی اور نافرمانی تم کر رہے ہو میرے محبوب کی، میرے اس کلام کی، اور آخرت کو تم جھٹلا رہے ہو. تو پیچھے تمہیں فرعون کا بتا دیا کہ وہ بھی بادشاہیت تھی اور غرق ہو گیا. اور میرے اور 2 بادشاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دولت، حشمت، طاقت اور نبوت دی، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ کے شکر گزار بندے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو اللہ کا جو شکر ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور قرآن پاک کی جو پہلی سورہ جو کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ کے جو پہلے ہی لفظ کیا الحمدللہ، اللہ کو یعنی کہ جو کہتے ہیں پسندیدہ لفظ ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، کہ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، تمام تعریفوں کے لائق. تو اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے وہ وارثہ، اور وارث بنایا سلیمان داودا، حضرت داؤد کا سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ وارث بنے، ان کے اور بیٹوں میں سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بنے. وقالا، اور اس نے کہا یا ایھا الناس، اب لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ باپ بیٹا کیا کہہ رہے ہیں، اے لوگو، علمنا، مجھے سکھائی ہے منطق الطیری، پرندوں کی بولیاں.
کیونکہ اب آ رہی ہے بات، اصل میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے سورہ نمل چونٹیوں کا، یعنی کہ نمل کہتے ہیں چونٹی والا واقعہ آ رہا ہے. تو مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کے لیے اللہ نے تعلیم دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پرندے بھی بولتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اوتینا، اور ہمیں دی، من کل شعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلطنت سے متعلق ہر چیز عطا کی، کہ اتنی چیزیں عطا کی کہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے تھے، اور اتنے علم و کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اس پر حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ اور اب لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف فضل ہے ہم پر، کہ بڑا فضل صاف ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں نا کہ چرند پرند اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے ان کا جو کہتے ہیں نا کہ انداز تھا کہ بلکہ ان کے پورے لشکر چلتے تھے، کہ سب سے پہلے انسانوں کا لشکر ہوتا تھا، اس کے پیچھے جنات کا ہوتا تھا، اور پرندے ہر وقت ان کے اوپر سایہ کر کے ہوتے تھے جب کہیں یہ جاتے تھے. اور جب یہ چلتے تھے تو پرندے بھی سایہ کرتے تھے، اور باقاعدہ پوری جو کہتے ہیں معائنہ کرتے تھے، کہ جو کہتے ہیں نا جیسے اب یہاں ہمارے 23 مارچ کو ہوتا ہے یا 14 مارچ کو ہوتا ہے، تو جو صدر ہوتا ہے تو وہ جی سارے دستوں کا پورا معائنہ کرتا ہے، جی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور وہ سارا دستے ہوتے ہیں، یہ جی فلاں بٹالین ہے، یہ فلاں بٹالین ہے، یہ فلاں ایئر فورس کا یہ. تو باقاعدہ یہ پورا چلنے سے پہلے، اور یہ باقاعدہ پورا یہ کرتے ہوتے تھے، جو کہتے ہیں نا معائنہ سارا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوتے تھے. اور اتنی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بادشاہ اور جس کے ساتھ ایک جو کہتے ہیں نا کہ صرف کہ انسان ہوں، کہ وہ اس کے ساتھ گارڈ ہوں، اور وہ کہ جن بھی پرندے اور جانور، یہ وہ جو ہے کہ ایک اس کو لشکر کی علیحدہ شان ہوتی تھی، کہ علیحدہ شان ہوتی ہے. بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان ایک دفعہ کہیں اسی طرح ظاہر پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. اب جا رہے تھے تو ایک کاشتکار جو اپنے کھیت میں ہل جلا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ واہ، کیا آل داؤد کو تو بڑی سلطنت عطا ہوئی ہے، آل داؤد کو بڑی سلطنت عطا ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ والی جو اس طرح اس نے بات کی، یا ہوا سے یا پرندوں سے یا جنات سے، باہر حضرت سلیمان تک یہ بات جب پہنچی ہے، تو حضرت سلیمان خود تنہا گئے پیدل، یعنی کہ کسی لاہ و لشکر کے بغیر پیدل اس بندے کے پاس، اس کسان کے پاس گئے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو سلام کیا ہے، کہتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ جس کی تم قدرت نہیں ہے، کہ جس چیز کی تم میں قدرت نہیں ہے تو اس کی تمنا مت کرو. تو اور ان کا، اور آگے سے ان کو کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر تم صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، اور تمہارا سبحان اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جائے، تو آل داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. آپ شان دیکھیں کہ ہمارا اگر سبحان اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ کو کوئی اللہ کی حمد کی بات، اللہ کی تسبیح کی بات صرف ایک دفعہ تو منہ سے کہہ دو، اور وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، تو آل داؤد کی سلطنت سے بہتر ہے. ابھی ہم یہ سلطنت کی باتیں کر رہے ہیں، سلطنت کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت سلیمان کا جب دور تھا تو بارش نہیں ہوئی، تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے ہزارے. نماز استسقاء جو ہوتا ہے تو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، کہ سب کے ساتھ میدان میں، کھلے میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں آ کے. تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے زمین پہ، الٹی زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، تو ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، تو اور اللہ سے نا گڑ گڑا کے دعائیں کر رہی ہیں. زبان جو سمجھتے تھے، تو کیا دعا کر رہی ہے، رب کریم سے دعا کری، اللہ ہم تیری مخلوق ہے، پانی برسنے کے محتاج ہم بھی ہیں، اللہ اگر تو نے پانی نہ برسایا اللہ ہم مر جائیں گے، اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو جب حضرت سلیمان نے یہ چیونٹی کی یہ سنی، تو لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں لوٹ جاؤ، نماز استسقاء نہیں پڑھی، لوگوں لوٹ جاؤ، کہ جو اور ہی کی کسی اور کی دعا سے تم سب کو پانی پلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہ یہ کہتے ہیں شان دیکھیں کہ صرف وہ چیونٹی کی ایک وہ دعا سن لی.
تو یہ نہیں کہ بتانے کا مقصد ان کے صرف یہ کیا ہے کہ شکر جو ادا کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. ایک تو شکر کرنا چاہیے، شکر کرنے کی توفیق اللہ توفیق دے گا تو شکر کریں گے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، تو ایک شخص جو تھا وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے صبر عطا کر، صبر عطا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صبر کیوں مانگتے ہو؟ تو کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کا بڑا اجر بتایا کہ صبر کا، اور قرآن میں بھی بڑی بتایا کہ اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے. تو دوسرے سپارے میں جب سورہ بقرہ کی جو آیات ہے، تو اس کے بعد بڑا مجھے اسی لیے صبر کا، جب اللہ سے صبر مانگ رہا ہوں تو مجھے اللہ صبر کی توفیق دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شکر کی توفیق اللہ سے مانگو، کیونکہ صبر کے لیے مصیبت اور تکلیف دکھ آنا ضروری ہے، اس پر ہی صبر کرو گے تو اللہ سے نعمتیں اللہ سے شکر کی توفیق مانگو، اللہ نعمتیں دے گا تو شکر کرو گے. اس لیے اللہ سے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے ہی کہ آپ لپسنگ کریں کہ شکر شکر الحمدللہ الحمدللہ، اپنے عملوں سے بھی ظاہر کریں، اپنے عملوں سے بھی ظاہر کریں. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا استعمال بھی کریں. جیسے ایک شخص تھا تو اس کو دیکھا کہ جی بال اٹے ہوئے، گندے مندے کپڑے، میلے کچھ، نے کہا یہ لگتا ہے بہت دور سے آیا. نے کہا نہیں اچھا بھلا اس کے پاس سواری بھی ہے، اس کی آل اولاد ہے ٹھیک ٹھاک، اس کا وہ رہن سہن، ان کے اس کے پاس سب کچھ مال دولت ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اپنے اوپر ظاہر بھی تو کرو، کہ خود گندے مندے کنگھی بھی نہیں کرنی، وہ تو جو اجڑے پجڑے اور میلے کچلے کپڑے. کہ اللہ نے اگر تمہیں لباس دیا ہے، تمہیں پانی پونی دیا، جاؤ نہاؤ تو اچھا اپنے آپ کو بناؤ، تو یہ بھی ناشکری ہوتی ہے، نعمتوں کا استعمال نہ کرنا. تو ٹھیک ہے اپنے اوپر تم پہ ظاہر ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے عملوں سے بھی ظاہر کرو، اور ان کو اچھے اچھے کپڑے پہن کے اللہ کی ظاہری بات ہے نعمتیں کھا کر نماز روزہ کرو، اللہ کی مخلوق کو بھی دو. تو یہ بھی جو ہے نا کہ اس چیز کا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس چیز کا کہ نعمتوں پر شکر ہے. تو اس لیے نعمتوں پر شکر کی توفیق اللہ سے مانگتی رہنی چاہیے. تو اس کے بعد جو تھا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان، میں نے بتایا کس طرح سب جاتے تھے، وہ حشیرہ اور جمع کیا گیا لسلیمان، سلیمان کے لیے، جنودہ اس کے لشکر. میں نے بتایا نہیں کہ جنوں کے علیحدہ لشکر تھے، پہلے انسانوں کا لشکر ہوتا، پھر جنات کا لشکر ہوتا تھا، اور پورے جو پرندے تھے وہ باقاعدہ پورے سائبان سر پہ کر کے رکھتے تھے. من الجنی والانسی، جنات میں سے، انسانوں میں سے، والطیری اور پرندے، فہم یوزعون، اور وہ سب جو تھے وہ روکے جاتے تھے. مطلب یہ کہ پہلے ان کا پوری طرح سے معائنہ ہوتا تھا، پھر چلتے تھے یہ، یعنی کہ باقاعدہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا کہ وہ بادشاہ آ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ آئیں گے اور پورا ایسے برا معائنہ کر کے رک جاتے، اور پھر اور سارا باقاعدہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ بڑی ترتیب سے نکلتے تھے. یہ نہیں کہ بھگدڑ مچی ہوئی تو دوڑ لگا رہے ہیں، بڑی جو کہتے ہیں ڈسپلن سے، قطار سے اور خوبصورتی سے، کہ یہ نہیں کہ دیکھنے والے پہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ کیا شان ہے. کیا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جھڑمٹ اور وہ بھیڑ وہ دوڑ رہی ہے، ایسے نہیں جو کہتے ہیں نا بڑی خوبصورتی سے اور جو کہتے ہیں نا بڑے ڈسپلن سے قطار میں، اور اس کی جو کہتے ہیں نا علیحدہ ہی ایک شان ہوتی تھی اور وہ سارا کرنا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا آتو، جب وہ آئے، علی واد النملی، اب جس کی وجہ سے اس کے سورہ نمل اس کا جو نام رکھا گیا سورہ کا، یہاں تک کہ اب وہ سارے لاہو لشکر کے ساتھ یہ جو چلنے کے وقت جو اب ہوا کہ ایک میدان میں آیا جو چیونٹیوں کا میدان تھا، وادی نمل تھا. اچھا، نملی وادی تھی. کالت بولی، نملتن ایک چیونٹی بولی، یا ایوہن نملو، اے چیونٹیوں، اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے. اب ایک چیونٹی کیڑی جس کو کہتے ہیں نا ہائی چھوٹی جی کیڑی، وہ کیڑی دی آواز کی ہونی ہے جو حضرت سلیمان نے سن لی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی شان، سبحان اللہ. آپ یہاں سے چیک کریں کہ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھو کہ جب میں بادشاہیت دیتا ہوں، جب میں کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو اس کو تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ ایسی باتیں
کہ جو کہتے ہیں نا ہم سائنس کی بڑی بات کرتے ہیں، کیا سائنس اس تک پہنچ سکتی ہے کہ کیڑی کی بات سن لیتی ہے اور بتاتی کہ جی کیڑی یہ کہہ رہی ہے؟ اب دور ہے، ابھی کہیں لشکر اب دور ہے بڑا، یعنی کہ ڈسپلن سے آ رہا ہے لشکر. اب جو کیڑی ہے وہ کہتی، چونٹی کیا کہتی ہے؟ اے میری چونٹیوں بہنوں، یعنی کہ جو چونٹیوں وہ جو ہے میری، کیا کہہ رہی ہے؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکینکم، اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے گھروں میں. وہ گھروندے بنائے ہوئے تھے، ساری وادی نمل تھی، چونٹیوں والی کی وادی تھی. اب کیا؟ لا یحتی منکم، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر. اس کو پتا تھا کہ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اتنا بڑا لشکر چلا آ رہا ہے، تم تو ان کے پاؤں میں روند جاؤ گے، تو جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، جو زمین کے اندر انہوں نے بل بنائے ہوئے تھے. تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو پتہ بھی نہیں لگنا. ظاہر بات ہے، انہیں کیا پتہ لشکر آ رہا ہے، تو انہیں کیا پتہ کہ چھوٹی چھوٹی منی کے میدان میں کو کیڑیاں چل رہی ہیں. اب تو خیر ہمارے فرش وغیرہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ پتھروں پہ، وہ ٹائلوں پہ کو کیڑا مکوڑا چلتا نظر آ جاتا ہے. ایک میدان ہو سادہ سا، تو اس میں بیچاری وہ کیڑی کا رنگ بھی بیچ میں کوئی کہاں نظر آئے گا، اور اس کی آواز. اب اللہ کی شان اب دیکھیں، اور یہ لفظ سنوا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. لشکر کے قدموں کا بھی شور ہوگا، لشکر کا بھی ظاہر ہے، لشکر چلو شور نہ بھی کرے، چلنے کی آہٹ بھی تو کچھ ہوگی. اب اتنے بڑے لشکر کی آہٹوں میں ایک چونٹی کی آواز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دی. آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کی شان. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنتی جب اپنی جنتوں کو، اپنی سلطنتوں کو دیکھیں گے تو اپنے بالا خانوں سے باقاعدہ پورا جائزہ لیا کریں گے کہ دور تک، اور نظریں ان کی اتنی تیز ہوں گی کہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک اللہ نے جتنی ان کو سلطنت دی ہوگی، آخری حد تک. اور وہ جو کہتے ہیں نا آخری حد کتنی ہوگی، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جان، کیونکہ آخری جنتی کی والی جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس کو کہا اللہ جی سارے تو جنت میں چلے گئے، اللہ نے کہ چلو جاؤ تم بھی چلے جاؤ. اللہ اب تو سارے چلے گئے، میرے لیے تو جگہ بھی نہیں ہوگی. تو اللہ نے کہا کتنی چاہیے جنت تمہیں، کتنی جگہ چاہیے، جتنی یہ دنیا ہے. اب کتنی دنیا، ہم کہتے ہیں ہائے فلاں دنیا کی سیر کے لیے نکلا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ میں راضی. اللہ نے کہا اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دے دوں تو وہ، اور تو اللہ میں راضی، اللہ راضی. اب یہ اس دنیا سے 10 گنا جس کے آخری جنتی کی ہوگی، جو آخری داخل ہوگا، تو آپ اس کی سلطنت آپ کی اندازہ لگائیں. تو جو اس سے پہلے جو 100 درجے جنتوں کے اور بڑی بڑی سلطنتیں، اور جو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں اور وہ سارے ہوں گے. تو جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے جب اوپر بالا خانے سے، وہ جب بغیر کسی خوردبین اور دوربین کے، سبحان اللہ، اللہ کی شان، کہ وہ آخر تک اپنی سلطنت کا جائزہ لے سکتا ہے، کہ آخر تک اس کی نظر جائے گی کہ میری سلطنت میں وہ کہاں کہاں تک، وہ کیا کیا چیز پھیلی ہوئی ہے، کون سا باغ ہے، کون سا محل ہے، فلاں محل میں غلام ہے، کہاں وہاں یہ ہے، وہاں وہ، اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ عطا کرنا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو وہ یہ تو اللہ کی شان ہے نا. تو یہ جنتیوں کے لیے بھی ہوگا. تو اب وہ جو ان کو سنائی دیا ہے اتنے قدموں کی آہٹ میں، لشکروں میں بھی. اور فتبسم، تبسم کی، مسکرائے، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ ضاحکن، ہنستے ہوئے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہنسی جو شروع ہوتی ہے مسکراہٹ سے، ہنستے ہوئے، یعنی کہ اتنی زیادہ سمجھ لیں کہ وہ شکر والی خوشی تھی کہ اسمائل سے، کہ ہنستے ہوئے، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہنسنا اور ہوتا ہے، اسمائل دینا صرف یہ نہیں کہ ہونٹوں کو، لپس کو تھوڑا سا چوڑا کر دینا، کہ وہاں سے شروع ہوا، اور ہنستے ہوئے کہ دانت نظر آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا لگا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا وہ جو کہتے ہیں نا کوا نظر آئے. ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ صحابہ کے ساتھ، جیسے اب یہ جو میں نے جنتی والی بات بتائی کہ جو آخری جنتی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات صحابہ کو سناتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بھی تبسم کی اور ہنسے کہ ان کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی، کہ اتنا ہی وجہ کہتے ہیں ہلکا سا. کیونکہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ابو ذر، زیادہ بولنے سے، زیادہ ہنسنے سے
پرہیز کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اس کے بعد وہ ہنسے ہیں، تبسم کیے، پہلے مسکرائیں اور پھر ہنسے من قولها، اس بات پر. وکالا، اور سبحان اللہ، ظاہری بات ہے بالکل ایک غیر متوقع سی چیز تھی کہ اتنے شور میں، چلو شور بھی نہ، قدموں کی آہٹ تو ہے ہی ہے نا، کہ کا ڈسپلن سے بھی کوئی مارچ کر رہا ہو، فوج بھی مارچ کر رہی ہو، تو ٹھک ٹھک ٹھک، یا کوئی ہاتھ ہلانے کی، پاؤں کے چلنے کی، اور یا کچھ، تو وہ جنوں انس اور پرندوں کی پروں کی پھڑپڑاہٹ، تینوں کا اللہ نے ذکر، جن انس و طیر، تینوں لشکر، جب وہ پورے جن کے وہ، اور اس نے بھی کیا کہا، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر، کہ اس کا مطلب سلیمان اکیلے نہیں تھے، پورا لشکر تھا. اللہ کہ جب بھی چلتا تھا وہ اس طرح لشکر کے ساتھ چلتا تھا. تو اب وہ فوراً تبسم کے ساتھ کیا ہے، اکڑے نہیں، گردن نہیں اکڑائی کہ واہ جی واہ یہ. تو اب کیا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے. یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی توفیق، کہ توفیق مانگتے رہو. ان اشکورا، اللہ میں شکر کروں، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے. نعمتک التی، اللہ تیری وہ والی نعمتیں جو انعمتا، تو نے مجھے دی، علیہ، جو خاص خاص مجھے دی. کیونکہ جو کہتے ہیں نا، ہوا بھی ان کے تابع کی تھی، چرند و پرندے بھی ان کے تابع کیے تھے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جن و انس، ان تک پر حکومت تھی. تو اس کے بعد وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو میرے والدین پر، ماں باپ پر. اچھا، ماں باپ پر جو نعمتیں ہیں اس کا کیوں شکر کرنا؟ اس لیے جو ماں باپ کی طرف سے جو آپ کو نعمت ملتی ہے، جو سب سے زیادہ، اور جس کی پوچھ بھی ہونی ہے، ماں باپ کی پوچھ بھی ہونی ہے، اور وہ نعمت ہے کہ ماں باپ جو آپ کو دین کا علم دیتے ہیں، یا آپ کو عمل صالح سکھاتے ہیں، عمل صالح سکھاتے ہیں، اچھائی، اخلاق. ایک تو ہوتا ہے نا انہیرٹ ہونا چیز، کہ اچھی چیز، اچھائیاں، اور ایک جو کہتے ہیں نا ماں باپ کا چال چلن، ماں باپ کا طور طریقہ، ماں باپ کا دین سے لگاؤ. وہی نا، آج مائیں اچھی ہوں گی تو آپ کی بیٹیاں اچھی ہوں گی. آج ماں کو پتہ ہوگا پردہ اور دین کی تعلیم، تو اچھی مائیں. تو وہ کیا کہتا تھا، وہ جو فرانس کا تھا، وہ جس نے بڑا حکومت کی تھی، تو وہ کیا کہتا تھا، مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو ہاں، نیپولین جو تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں اچھی قوم دوں گا. تو جس ماں نے اچھی تربیت نہ کی ہوگی، عمل صالح نہ سکھائے گا، بات بات پر بچوں کو اچھی بات پر ٹوکا نہیں ہوگا، کہ ان کو برائی پہ اور ان کے جھوٹ پر، یا اور کسی چیز کو پرموٹ نہیں کیا ہوگا، وہ بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو مٹی کا برتن بناتا ہے، وہ کیا کمہار کیا کرتا ہے، بار 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 اس کو کرتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر بناتا ہے، یہاں تک کہ اچھی وہ نہیں، اور پھر وہ تپاتا ہے. کہ ہم لیکن دیکھا جائے کہ ہر چیز جو ہے نا کہ بچوں کی ماننا، وہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو وہ بچے کیا، پھر بچے ضدی بن جاتے ہیں. تو پہلے دیکھیں کہ کیا تربیت تھی. حضرت عمر والا جو واقعہ ہمارے چھوٹے ہوتے، میں کہا 2 یا 3 کی بک اردو میں شروع سے لکھا ہو، کہ جو حضرت عمر جو ہے رات کو چکر لگاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو وہ والا جو بچپن سے ہم ایک پڑھتے رہے تھے، تو حضرت عمر نے بھیجا، رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کے لیے، کہ یہ والی بہو چاہیے مجھے، یہ مجھے بہو چاہیے کہ جس کا ایمان کے غیب پہ بھی ڈر رہی ہے، کہ عمر کی جو حکومت ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے، تمام نہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ عمر کی بہو یہ بنے گی. اور پھر وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عمر، تو پھر وہ جو ان کے اپنے جو بڑے بڑے ان کے پوتے، جن سے جو دین آگے تک آیا، تو وہ اسی بچی کے میں سے تھے وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ پر وجود، اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے، اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے شکر کی توفیق مانگی ہے، تو یہ توفیق کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انعاملہ، اور اس کے بعد کون سی، یعنی کہ زبانی کلامی جو ہے نا، آپ نے شکر نہیں کرنا،
کہ ٹھیک ہے وہ، کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہے، ان اعمل صالحا، اللہ ہم عمل بھی نیک کر کے دکھائے، کہ پتہ ہو کہ جس رب نے جو دی ہے اکڑنا نہیں ہے، کہ اکڑنا نہیں ہے اللہ تیرے شکر میں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر میں روزے رکھ رہے ہیں نا، اللہ تیرے شکر ہے، تو نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نعمت دی ہے، تو اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے ہاتھ پاؤں چلائے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مال دیا جتنا بھی ہے اللہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے بلاوا رکھا تو حج بھی کریں گے، تو وہ اللہ ہم عمل کر کے دکھائیں، اللہ ہمیں عملوں کی بھی توفیق دے، اور یہ شروع ہی دعا ربی اوزعنی، اللہ ہمیں توفیق دے، توفیق دے شکر کی، ان نعمتوں کی جو مجھے بھی دی، میرے ماں باپ کو بھی دی، کہ ماں باپ کی نعمتوں کو بھی شکر، اور وہ اس پہ بھی تو آ جانا ہے نا، کہ میرے خیال میں سورہ قمر یا طور میں ہے کہ جب جو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے وجہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والے درجے میں ہوں گے، اگر ایمان کا لیول ہوگا تو اللہ بچوں کو بھی وہاں پہنچا دے گا، کہ اگر ہم جو کہتے ہیں نا ایمان کا لیول وہی ہوگا، لیکن عمل اگر تھوڑے سے کم ہوں گے، کوانٹٹی کم ہوگی، کوالٹی وہی والی ہوگی، تو ماں باپ سے ہی کوالٹی پتہ چلنی ہے، ماں باپ سے ہی کوالٹی پتہ چلنی ہے، آپ اپنے وہی اللہ کی، اب حدیث قدسی بھی تو ہے نا کہ ہر جو مسلمان ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت کے دین پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ان کو وہ یہودی عیسائی یا کسی بھی مذہب کے بناتے ہیں، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو ماں باپ یہ ہیں کہ کتنا خالص اللہ سے محبت ڈالیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ڈالیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں گے، اور ہر سٹیپ پہ یاد دہانی کروائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہمارا کس کے ساتھ لنک ہے، تو وہ جو ہے نا کہ اللہ ہم اپنے عملوں سے ظاہر کرے کہ یا الہی ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں، عملوں سے۔ یہ حضرت علی کا قول تھا نا کہ میں صبح سے لے کے رات تک میں عبادت میں ہوتا ہوں، اور علی، حضرت علی سے پوچھا ہے کہ اے یا علی آپ کس طرح عبادت میں رہتے ہیں، کہ آپ بھی تو دنیا کی حاجت پوری کرتے ہیں، اپنا کوئی 100 کام ہوتا ہے دنیا کے، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ تو بتایا، یہاں تک کہ واش روم جانے کا بھی تو طریقہ بتایا، یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنے کا بھی کہ رفع حاجت کے لیے تم نے بیٹھنا کس طرح، تو وہ بھی طریقہ بتا دیا۔ جب یہ بتا دیا کہ واش روم میں جانے کے لیے، نکلنے کے لیے، یہ تک بتا دیا، یعنی کہ یہ واش روم میں جانا اور یہ تو ایک انسانی فطری ضرورت ہے، تو میں وہ بھی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی کی سنت کا ذہن میں کہ میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے، تو کیا وہ پھر ثواب ہی لکھا جاتا ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے سے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، لوگ میدانوں میں جا کے شہید ہوتے ہیں، تو اسی لیے اتنی سی بات پر رات کو بستر جھاڑ لیا، کہ 3 دفعہ بستر جھاڑ لیا، رات کو دم کر کے سونا ہے، پھر اس کے بعد رات کو دعا پڑھ کے سونی ہے، دائیں طرف کروٹ لے کے سونا ہے، سائنس اب کہتے ہیں جی دائیں طرف کروٹ لے کے سونے سے وہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے، ہارٹ اٹیک نہیں جی ہوتا، ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، تو ہم سائنس کی باتیں مانتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ نبی کی سنتوں پر فرشتوں کا پیرا ہے، سنتوں پر فرشتوں کا پیرا، تو جس سنت کو اپناتے جائیں گے اتنے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے امتی بنتے جائیں گے، اللہ سے بھی جڑتے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ جڑتا جائے گا، تو اللہ ہم ایسے عمل کریں کہ پتہ لگے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، ترضہ اللہ جس سے تو راضی ہو۔ اچھا یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ یہ دیکھ ان عمل صالحا ترضہ، عمل صالح تو سارے کرتے ہیں، عمل صالح تو سارے کر رہے ہیں، لیکن کون سا عمل صالح جو مقبول ہو۔ اب وہی والی جو میں نے بات بتائی کہ وہ جو کسان کھیت میں چلاتا کہ واہ کیا آل داؤد کی حکومت ہے، تو انہوں نے کہا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو آل داؤدی سے، آل داؤد کی جو سلطنت ہے اس سے بہتر ہے ایک دفعہ سبحان اللہ قبول ہو جانا، کہ اللہ ایسی ہم سے عمل کروا لے جس سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي، اور اللہ ہمیں مزید اللہ داخل کر دے برحمتی کا، اللہ اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، اللہ اپنے نیک بندوں میں، نیک بندوں میں، حالانکہ نیک بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، شکر کر رہے ہیں، اور پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو ہے کہ اللہ تیری جو ہے نا کہ نیک بندوں کے جو کہتے ہیں نا ان میں اللہ اپنی رحمت سے اعلیٰ درجے میں نیک بندوں کے اعلیٰ درجوں میں شامل کری، وہ جن کے وہ
ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے تھے، ربنا حب لنا من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء، یعنی کہ یہ ساری دعائیں جو کی تھی، اور اس کے بعد کہ اللہ ہمیں امام بنا دے صالحین کا، اللہ متقیوں کا امام بنا دے. تو یہ جو ان کی دعائیں بھی کہ اللہ اپنی رحمت سے، خاص رحمت سے اللہ اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں شامل کریں. آمین. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں کو، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے. اللہ شکر والے بنا دے. اللہ جیسے تو چاہتا ہے، اللہ جیسے تو راضی ہوتا ہے، اللہ ایسے عمل کروا لے. اللہ زمین پر ہم عمل کرے، اللہ آسمانوں پر تو خوش ہو. یا الہی ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دے. اللہ جن کو تو نے فضیلت دی، اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. یا الہی تیرا شکر ہے تو نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک کھولا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے. یا الہی جنت الفردوس میں اللہ ایسے مقام عطا فرما دینا اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے. اللہ جہنم سے آزادی کا اللہ پروانے جاری ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کے پروانے دے دے. یا الہی ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دے اللہ جن پر تو نے جہنم حرام کر دی ہے. اللہ جہنم حرام کر دے، جہنم سے بچا لے. یا الہی ہمیں جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اللہ اگر شب قدر ہے، اللہ ہمیں مقبول عبادات اور مقبول عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ محتاجگیوں والی بیماریوں سے بچا لینا. یا الہی سب کے دکھ دور کر دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.